اجازت صدا جی آپ 40-45 منٹ کی حاضری ایک طویل غیر حاضری کے بعد بڑے عرصے بعد اہالیہ نے سیالکوٹ کے شہروں کی زیارت کے لیے حاضر خدمت کو 4 مصرے بالکل نہیں پڑھتا ہوں، بڑے دنوں بعد آیا ہوں، ذرا اندازہ ہو جائے گا آپ کیا سننا پسند کرتے تھے، پھر فیصلہ کریں گے کون سی نظم پڑھی جائے۔ لغت میں جس کے عرفہ اسم کا مطلب بلندی ہو، بولو جڑے بندے شیخ ہونے دے بڑی بڑی مہربانی جی وہ مولا اس طرح دے میں کہ لغت میں جس کے عرفہ اسم کا مطلب بلندی، مہربانی بہت شکریہ بچے جیون توڑے تھے۔ اب میں نہیں سمجھتا سیالکوٹ والوں شیعہ گھر کا کوئی بچہ بھی ایسا ہو جسے لفظ علی کے معنی نہ بھائی تیر بولنا میرے نال نشانے سارے بولو میرے نال ایڈے پتر جوان بچوں بیٹا بولے کرو دیکھ رہے ہو سہنے سے۔ میں نہیں سمجھتا شیعہ گھر کا کوئی بچہ بھی ایسا ہو جسے لفظ علی کے معنی نہ آتے۔ دو ہی تو علی ہے یا وہ علی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ جیو سیالکوٹ سلام ہے جی تھوڑے ساتھ بھی سلام ہے۔ میں کہ دو ہی تو علی ہے، یا وہ علی ہے یا یہ علی ہے یا وہ علی ہے یا پتر میرے یا وہ علی ہے یا یہ علی ہے۔ علامین کے درمیان کھڑا ہوں، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ ایک بندہ پوری مجلس میں سے اس جملے پہ بولے میں کب کی رات تک راضی کہ سیالکوٹ گجرات اس کے بعد گیا ہوں اور سیالکوٹ والوں نے مہمان نوازی کی یہ قیمت ادا کر دی ہے، یا وہ علی ہے یا یہ علی ہے، اس کی وجہ سے یہ علی ہے، اس کی وجہ سے وہ بھائی جی 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 اس آخری حق میں سلام ہے 14 تھوڑے راضی ہوں گے سلام ہے نا بزرگوں کا سلام ہے میرا مولا راضی ہوں گے آل محمد قبول کرتا بیٹا جی وہ میرے پتر رل کے اس کی وجہ سے یہ علی ہے۔ میں جتنی نوکری ممکن ہے اتنی میں کروں گا، پھر انشاءاللہ 3 جون بھی حاضری ہوگی اور 3 شوال میں۔ بشر زندگی وعدہ کیا میں نے 3 جون انوار بھائی ماجد کے ہاں اور 3 شوال مہدی بھائی کے ہاں، تب تک جیے تو ضرور آپ کو یہی گجرات سلام کرنے آئیں گے۔ اس کی وجہ سے یہ علی ہے، مجھ دیکھ بیٹا اس کی وجہ سے وہ علی ہے۔ تو سب میں ساری زندگی سنیا ہے کتنا بڑا مجمع ہے کہ میں اعلان میں کرنا شانی بھی ایک بندہ بولے قرآن کو ہے پوچھا میں راضی ہوں اس کی وجہ سے یہ علی ہے، اس کی وجہ سے وہ علی ہے، وہ جانتا ہے یہ کب سے علی ہے، یہ جانتا ہے وہ مولا اس طرح بیٹا کمال ہو گیا۔ سلام علیکم کیوں نہ رو پتہ وہ جانتا ہے یہ کب سے علی ہے، یہ جانتا ہے وہ کب سے علی ہے۔ آل محمد سرکار حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ سیالکوٹ والوں 14 سن بھی رہے ہیں 14 دیکھ بھی رہے ہیں، 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ پوری مجلس حسین میں دل پہ ہاتھ رکھے اور کہے میرا دل نہیں بولا، میں ممبر چھوڑ دوں، میں داد نہ دوں، میں تیرا مجرم ہوں، ورنہ ایک بندہ جو چپ ہو گیا وہ قبر تک میرا مجرم ہے۔ نہ اس کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے، نہ وہ علی سمجھ میں آیا، نہ یہ علی سمجھ میں آیا۔ مجبوری کیا ہے اس کی ابتدا کا پتہ نہیں، اس کی انتہا میری قیمت ہے اور مولا اس طرح نہیں، مولا قبول کرنی، مولا اس طرح نہیں، یہ میری قیمت اس کی ابتدا کا
نہیں بولے میں اور آسان کرتا ہوں. اس کی ابتدا کا پتہ نہیں, اس کی انتہا کا پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں وہ کب سے ہے, کوئی پتہ نہیں یہ کب تک ہے. کوئی پتہ نہیں وہ کب سے ہے, کوئی پتہ نہیں یہ کب تک ہے. جہاں وہ ہے وہاں یہ ہے, جہاں وہ ہے وہاں یہ ہے, جب تک وہ ہے تب تک یہ ہے. ہاں علی نہیں مٹانا. جہالت میں لگے ہوئے بندے جو علی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ علی کا ہونا اس کے ہونے سے مشروط ہے. کوشش کرو وہ نہ رہے تو شاید یہ نہ رہے. مجھے نہیں پتا شانی یہ جملہ کون سمجھا کون نہیں سمجھا, کس کے سیر بھائی پلے پڑا کس کے نہیں پڑا, لیکن میں اس کے لیے اپنا آپ نہیں مادی بدل سکتا. میں اپنے معیار پہ اپنے مزاج پہ میں یہی سمجھ رہا ہوں میں انڈیا کھڑا ہوں, میرا اپنا معیار ہے پڑھنے کا, میں اپنے معیار سے نیچے آ کے نہیں پڑھ سکتا. ایک لفظ ہے مسطر, میم سین توئے رے, مسطر. مسطر کہتے ہیں عربی میں پیمانے کو, اسکیل کو, یہ جس سے آپ لائنیں کھینچتے ہیں. فٹ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے. مسطر پیمانہ, فٹ اسکیل جس سے آپ لائنیں کرتے ہیں, پیمائش کرتے ہیں. معنی میں نے بتا دیا ہے. ایک عرصے بعد آئے ہوں, میرا اندر کا معنی خراب نہ کرنا. بڑے عرصے بعد سیالکوٹ کی زیارت کے لیے آئے ہوں. میں کہہ رہا ہوں لغت میں جس کے عرفہ اسم کا مطلب بلندی ہو اسے تو مستر ادراک سے ماپا نہیں کرتے. پتر جی منتے رہے, پتر جی من بڑے اور جیو میرے پتر اور سلام ہے کون. جی 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 یہ اندر آخری حلالی بولے لغت میں جس کے عرفہ اسم کا مطلب بلندی ہو, لغت میں مہربانی جوان بیٹھے ہوئے ہو, لغت میں جس کے عرفہ اسم کا مطلب بلندی ہو اسے تو مستر ادراک سے ماپا نہیں کرتے. جاؤ مولوی سے کہو ملتان سے شیعہ قوم کا ایک نوکر آیا تھا, وہ ممبر میں کہہ گیا ہے علی باران رحمت ہے, ولایت کا سمندر ہے, سمندر رزق دیتا ہے اسے ناپا نہیں کرتا. دل سے دعا دیتے ہیں, ہم علی والے جی دل سے دعا دیتے ہیں. اچھا اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں. جتنے پیسوں سے تم بنتے ہو کنی اتنے پیسوں سے عباس کے علموں میں اگربتیاں جلا دیتے ہیں. زندگی ہو علی باران رحمت ہے, ولایت کا سمندر ہے, سمندر رزق دیتا ہے. چلو بیٹا جی اگر یوں ہاتھ اٹھا کے بولے آپ کو ایک من دلاؤ. ایک بات اور کرتا ہوں, اگر آپ کا موڈ بن جائے بات آپ کو سمجھ آ جائے. سمندر رزق دیتا ہے اسے ناپا نہیں کرتا. کم سے کم 126 مرتبہ رسول سدرہ کی بلندیوں پہ گئے ہیں بچوں سے ملنے. میں تیرا ترلا مارے گے سوکھے سوکھے جا کر سنتے ہیں میں اوکھا جا کر میرے جملے بڑے اوکھے ہوتے ہیں. میں 126 مرتبہ کم سے کم رسول معراج پہ گئے ہیں سدرہ کی بلندیوں پہ بچوں سے ملنے کے لیے. محمد کے جس سفر کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اسے زمانہ معراج ہے. اللہ انہیں تن سلامت رکھے. جیو میرے پتروں اور جوان جی جی ہو ماتمی ہو اور پچھلے ماتمی رل کے بولو. جس سفر کا لوگوں کو پتہ چل گیا مہربانی شکریہ اسے زمانہ معراج کہتا ہے. اس لیے قرآن نے اسے معراج نہیں کہا, قرآن نے اسے رات کی سیر کہا ہے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میں تو غریب گھر کا بندہ ہوں نا, تم بھی مسکین لوگ ہو بیٹا. تمہارے یہاں سیر کا رواج ہے لاہور, ایسے نا لاہور چلے گئے, مینار پاکستان چلے گئے, کچھ زیادہ پیسے آ گئے تھے مری توڑ گئے, اس تو زیادہ پیسے آ گئے تھے کلفٹن کراچی توڑ گئے. ہمارے یہاں یہی شہر ہے.
چودھری لوگ بیٹھے ہوئے، سیالکوٹ رئیسوں کا علاقہ ہے، کسی خاندانی امیر اور خاندانی چودھری کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، خاندانی بندہ سیر کے لیے بھی اپنی ہی زمینوں پہ جاتا ہے۔ میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، تمہیں بھی سلام، تمہارے سمجھنے کو بھی سلام، سارے دن کا تھکا ہوا مجمع اور اتنے مشکل جملے میں اتنی بڑی بات، میری طرف سے سلام محسوس کرو۔ خاندانی رئیس سیر کے لیے بھی اپنی ہی زمینوں پہ جاتے ہیں، اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، سردار جوتوں سمیت جایا کرتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش، یار کس جنت میں لے کے آ گئے مجھے، کس جنت میں لے کے آ گئے۔ اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، بیٹا جی بولو میرے ساتھ، اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، سردار جوتوں سمیت جایا کرتے ہیں۔ سردار بولو، جوتوں سمیت تیرے میرے درمیان حسین دامن ہو گیا، رتیاں تک اگر جانے تک کے سفر میں جملے کا مزہ نہ رہا، میں آل محمد کے دروازے میں نوکری کیوں کروں؟ سردار بیٹا میں نے، سردار جوتوں سمیت جایا کرتے ہیں۔ جتنی دیر زمینیں رہتی ہیں نوکر ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے، جب گھر کا پردہ نظر آ جاتا ہے نوکر پیچھے چلا جاتا ہے، سردار آگے چلا جاتا ہے۔ سوال آ گیا، قرآن کو آج سیالکوٹ ڈاؤن کی قیمت مل گئی۔ جیو میرے پتروں، جیو جوانوں، او پچھلے حلالی رل گئے۔ جتنی دیر زمینیں رہتی ہیں نوکر ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ آپ یہ بیٹا جب گھر کا پردہ نظر آتا ہے نوکر پیچھے چلا جاتا ہے، سردار آگے چلے جاتے ہیں۔ 126 مرتبہ کم سے کم گئے ہیں رسول، سدرا کی بلندی ہوگی، جس ایک دفعہ جانے کا لوگوں کو پتہ چل گیا، پتہ نہیں یہ محمد کی معراج ہے یا زمانے کی، کوئی پتہ نہیں مجھے، مہربانی بیٹا یہ محمد کی معراج ہے یا زمانے کی، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ بس واپسی ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، کسی قریبی آدمی نے پوچھا یار سنا عرش پہ گئے تھے، اور میں ہاں آبائی وطن جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ٹرینڈ ہی بدل گیا یار، سیالکوٹ کا سیالکوٹ سے دار واسطے تیل لانا پہنتا سی، ہوں تو کمال ہو گیا، تھی تو بڑے کے نکل گئے ہو۔ میں سال 1.5 سال نہیں آیا، اخیر ہو گئی، یہ مطلب ہوں پھر 1.5 سال بعد آئی۔ اب تا معیار تحت روز روز اتنے پہ جانا ہے نا ماجد، میں کام پہ کہنا کہ چلو بڑی تسلی ہوئی ہے، کمال ہو گیا۔ سنا جی عرش کی بلندیوں پہ گئے تھے، فرمایا ہاں بچوں کا خرچہ ہوا۔ بہت شکریہ، بس بیٹا میرا بڑوں کو نعرہ لگا رہے، فرمایا ہاں بچوں کا خرچہ ہوا، آنا جانا تو رہتا ہی ہے۔ ایک اور بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرمایا ہاں رعایا جو ہے ملتے رہتے ہیں۔ شکریہ میرے محترم، پڑھا لکھا بندہ میری کمزوری ہے، پڑھا لکھا بندہ میری مجبوری ہے، ہاں میری توانائیاں بڑھ جاتی ہے، میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے جب پڑھا لکھا بندہ میرے ساتھ بولتا ہے۔ تو انبیاء سے بھی ملے، فرمایا ہاں رعایا جو ہے ملتے ہی رہتے ہیں۔ ایک اور بندہ آگے بڑھا، یا رسول اللہ فرشتوں سے بھی ملاقات ہے، فرمایا نوکر جو ہوئے۔ مہربانی، تھوڑی کیا بات ہے، یا رسول اللہ فرشتوں سے بھی ملے، فرمایا ہاں نوکر جو ہوئے ملتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے اللہ سے بھی سنا 10,000 باتیں بھی، فرمایا ہاں اللہ اور میں دونوں ولی کے لیے باتیں کرنے کے لیے بڑے بے چین رہتے ہیں۔ پہلی باری ارمان لگا ہے آج کی پوری مہینے سے، انہیں پورے 15 منٹ پہلی باری اس بندے سے ارمان لگے، سال اندر سے نہیں بولیا، اللہ اور میں علی کے لیے باتیں کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں کبھی وہ مجھے بلا، کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں، مجھے دیکھنا ہے، مجھے مجھے دیکھنا ہے، کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں بھیا مجھے دیکھنا ہے، کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں، کبھی وہ مجھے بلا لیتا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے، میں نوکر میں کھڑا ہوں ممبر پہ، جی
چاہے کھڑے ہو کے پوچھو، جی چاہے میں اس کے بعد کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں، کبھی وہ مجھے بلا لیتا ہے، کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں، کبھی وہ مجھے بلا لیتا ہے تاکہ علی کی باتیں کرتے رہے۔ ایک اور بندہ آگے بڑھا، مجھے اس کا نام نہیں آتا ہے تو میں نہیں بتاتا، میں اس کے بعد میں پوچھنا، میں پہلے کہہ رہا ہوں مجھے اس کا نام نہیں آتا۔ بڑا قریبی بندہ تھا، اس نے محمد کے قریب آ کے کہا جی انبیاء سے بھی ملے، فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، رکتے بھی رہے، قرآن کی باتیں بھی ہوتی رہی، اللہ سے بھی 10,000 باتیں ہوئی، اتنے لمبے سفر میں اللہ سے 10,000 باتیں کی آپ نے، کہیں ہمارا بھی کوئی ذکر ہوا؟ محمد نے کہا نہیں، وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادی علی علی، مشکل ہماری کو حل کر دو، مشکل کشا علی، بندے کا کام ہے علی کا نام لینا، علی کا کام ہے جتوں کو تھام لینا، پنج نعرے پینتنی 1.25 لاکھ نعرے۔ قانون سلام تواڈے نعرے نو اسلام۔ چلو اس نعرے کے جواب میں 4 مسئلے سنو۔ میں انجینئر صاحب جی آج مائنس پڑھنے نہیں سی، پر انہوں نے نعرہ لایا، چلو اس جواب میں 4 مسئلے سنو۔ ہر بندہ پوچھ رہا تھا وہاں کیا ہوا، کس سے ملے، کہاں کہاں رکے، کیا باتیں ہوئی، یا اچانک علی سہن توحید میں داخل ہوا؟ کیوں بیٹا آپ کو سہن توحید کا معنی نہیں آتا؟ مسجد کو کہہ رہا ہوں نا، سہن توحید اللہ کا گھر ہے نا مسجد، تو سہن توحید کہہ رہا ہوں، اچھے بچے ہو بولا کرو ان باتوں پہ۔ علی سہن توحید میں داخل ہوئے، بندے پوچھ رہے تھے کہاں رکے، کس سے ملے، کہاں ملے، کیا باتیں ہوئی، اللہ سے کیا باتیں ہوئی، انبیاء سے کیا باتیں ہوئی، کچھ نہیں پوچھا علی نے محمد سے۔ سامنے آئے، سلام کیا، سلام کر کے آہستہ سے کہا کیا کیا میں ہوا، کیا ہوا، ہر بات بتا دوں۔ اور 14 راضی ہو گئی ساری قیمت، قرآن کا وائد ساڈا بول پائے گیا۔ آہستہ سے علی نے کہا کیا کیا میں ہوا، کیا ہوا، ہر بات بتا دوں، کس طرح کٹی آپ کی یہ رات بتا دوں، خود آپ بتاتے ہیں رسالت کی زبان سے، یا میں شب معراج کے حالات زندگی ہوگی، زندگی ہوگی۔ بہت شکریہ میرے محترم۔ چلو اگر اس معیار پہ آ گئے ہو، ایک بات اور کرتا چلوں، یہ وہ سفر ہے جس سفر میں جا کے نبی نے پوچھا ہے خدا سے، میرے اللہ آج تک ساری باتیں جبرائیل کرتا رہا، آج مجھے اوپر بلا لیا، خیریت تو ہے، کوئی خاص کام تھا مجھے بلا لیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں، تجھے تکلیف دی ہے فقط اس لیے آج خلوت میں ہو کر گزارا نہیں۔ قرآن کی قسم ہے خاندانی بندہ، میں ممبر حسین سے پہ آخنا میں جس بندے نو اس طرح کا پتا ہے وہ بندہ چپ کر گیا کہ میں قلم توڑ کے کچھ رات چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تجھ کو تو معلوم ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں، تجھے تکلیف دی ہے فقط اس لیے آج خلوت میں ہو تو گزارا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کو تھی، بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی، کبھی روح الامین کو اتارا نہیں، نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو میری غیرت کو ہرگز کیا سلام ہے سلام ہے اور تھوڑے ویڑے واسطے رہنا یار اور کروڑوں سال جی وہ جوانیاں مانو میرے بیٹے سلامت رہو۔ بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی،
کہ یہ بات ہو، میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں، میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں، میری غیرت کو ہرگز قسم کھا نہیں بولنا، قسم ٹوٹے بول ان میں کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے محمد تجھے بلایا ہے، بات صرف اور صرف اپنے رشتوں کی تھی، کبھی روح الامین کو اتارا نہیں، نوکروں کے ذریعے سے یہ بات ہو، میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں۔ خالق فرماتا ہے جو مباہلہ میں جانے کے قابل بنے آج ان 5 سچوں کی باتیں کریں، دنیا والوں کی باتیں تو ہوتی رہی، آج ہم اپنے بچوں کی باتیں بولنا حسین قبول کرے یہ اندر والی تو ہاتھ اٹھے ہائے جو مباہلہ میں جانے کے قابل بنے آج ان 5 سچوں کی باتیں کریں، دنیا والوں کی باتیں تو ہوتی رہی، آج ہم اپنے بچوں کو مہربانی جی وہ سلام میں تو بزرگوں کو بولنا ہی چاہیے، مالک اپنے بچوں کی باتیں اللہ فرماتا ہے ہاں آج دنیا کو وحدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے، میری توحید تیری رسالت بچی، جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے۔ آپ کی عمران کیا بات ہے، ان جوانوں کی کیا بات ہے، ان حلال دادوں کی کیا بات ہے، ان ماتمی ہاتھوں کی کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کو وحدت کا عرفان ہے اور مخلوق کو میری پہچان ہے، میری توحید تیری رسالت بچی، جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے، جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے۔ نوکر سمجھو، شاید سمجھو، بیٹا سمجھو، عزادار سمجھو، مہمان سمجھو، یہ بیٹا میرے ہاتھ بندھے ہوئے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس نے علی وجہ پڑھانے والی گودی میں جنم لیا ہو اور وہ اس مصرے پہ نہ بولے۔ اللہ فرماتا ہے آج مخلوق کو میری پہچان ہے، آج مخلوق کو میری پہچان ہے، میری توحید تیری رسالت بچی، جس نے امداد کی ہے وہ عمران ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کیا خیال ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے؟ محمد کیا خیال ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے، مل جل کے شادی کرے؟ رشتہ کس سے بنایا؟ بیٹی والوں بیٹی والوں سے رشتہ مانگتا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر ہوں اس بندے کا گلا ہی ہے میرے جا بندہ اس گھر میں بھی نہ بولیا پھر انہوں نے کی آخا میں ان کی پتہ تھا کہیں کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے، اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے، اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی، اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے، اس کا تجھ پہ بھی وقت جانے میں جانوں حسین جانے، جب تک ہر بندہ توجہ نہیں کرے گا میں اگر مثال نہیں پڑھوں گا میرا لہو ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے، اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے۔ محمد رشتہ بڑا اچھا ہے، تیری بیٹی ہے جزو رسالت، اگر اس کا بیٹا علی کو لے اور نسلہ جیون کو دی اور پتر جیون کو دے اور آل محمد راضی ہوگی اور مولا تیرا میان سلامت۔ جی بسم اللہ کر، جی بسم اللہ کر، اس کے بیٹے کی مل جل کی شادی کرے، آپ کے کیا کریں؟ اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے۔ ٹھیک ہے میں بڑے عرصے بعد آیا پر میں پڑھتا تو 30 سال ہو گئے میری توجہ بند ہو جائے گی جب میں اس موضوع کو ہٹ گیا تو صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، چلو تھی راضی ہو جاؤ، صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی نہیں۔
تو شعر سنتے رہتے اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے، اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے، تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر، اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے، تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر، تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر، اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے، تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر، مہربانی تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر، اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے۔ میں رک گیا اس گل پچھوں میں ایک آیت پڑھنی ہے، ایک حدیث پڑھنی ہے، میں دو مصرے پڑھنے میں تو میں سیالکوٹ کھلوتا، گجرات کھلوتا، علمی مرکز کھلوتا تے سیالکوٹ گھرے دا کیڑا ملک دا کیڑا ذاکر ہے جڑا نہیں پڑھیا یا نہیں پڑھتا، میں ممبر تے پہ آخنا بھائی میں ایک آیت پڑھوں گا، ایک حدیث پڑھوں گا، سمجھنا تو نے خود ہے، میں ترجمہ کروں گا۔ اس کے بیٹے کی مل جل کے شادی کرے، اس کا تجھ پہ بھی مجھ پہ بھی احسان ہے، تیری بیٹی ہے جزو رسالت اگر، اس کا بیٹا علی کل ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد میرا دل ہے کہ ایک گھر تو ایسا بھی ہو، ایک گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے، نور سے نور کے دو سمندر ملے، لولو مرجان نکلے تو کیسا گھر تو ایسا بھی ہو، کتنی باری آنکھوں میں پڑا، ایک گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا، ایک گھر تو ایسا بھی ہو جسے دیکھوں وہی تیرے جیسا لگے، نور سے نور کے دو سمندر ملے، لولو مرجان نکلے تو کیسا۔ درود پڑھ دو مل کے بلند جس موضوع اور جس نظم کی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ آپ آخر میں پڑھیے گا، آپ کی داد میں مجھے پتہ لگا میں 31 منٹ پڑھ گیا، 50-55 منٹ کولن پڑھنے کا پروگرام تھا، اس میں سے 31 منٹ میں پڑھ گیا۔ اس نظم کے لیے مجھے 3-4 گھنٹے روکا گیا، اس نظم کا ٹکڑا اور شب نوکری تمام کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ مہربانی کرو جی وہ خود بے دل تھا دل والا بنایا۔ نہ عمران یا تو تھی ایڈا چنگا بولتے نا، یا تو 31 منٹ واجب میں داد نہیں سی دینی، یا پھر ان سے ماحول بن گیا تو میری مرضی کا ماحول بن گیا تو پھر میرا لگتا ہے نہ کرو۔ خود بے دل تھا دل والا بنایا، خود بے زبان تھا، یہ نام سیال کوٹ ہے نا، یہ نام سیال کوٹ ہے نا، ہاں یہ نام سیال کوٹ۔ خود بے دل تھا دل والا بنایا، خود بے زبان تھا زبان والا بنایا، خود بے جسم تھا جسم والا بنایا، اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ کیا کہنے اس ہاتھ کی بلندی کے، کیا کہنے، اور زندگی ہوئی اور چودہ راضی ہوئی۔ یہ پتر جی جیو میرے بچے، مولا اسلام دے دے بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی بھائی۔ بے دل میری کمزوری ہے، وہ بندہ جو مشکل جملے میں بولے، ہاں عادت بن گئی ہے، شاید اگر میں پاکستان نہیں پڑھتا میں سال میں جتنا ملک سے باہر پڑھتا ہوں، عادت بن گئی ہے، وہاں اردو والا مجمع انڈیا والا مجمع زیادہ ہوتا ہے، اچھے لفظوں پہ داد ملتی ہے، اس لیے عادت بن گئی ہے۔ خود بے دل تھا دل والا بنایا، اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ معیار قرآن کی قسم میں پتر تیری کیا بات، ہاں قرآن کا وائس معیار کی پیر کیا بات،
حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہیں بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. واہ 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 واہ. ہر اس بندے کو میری طرف خوشحالی داد ہے جڑے دیو کے جملے پہ بولے ہیں. بیٹا جی میں کہہ رہا ہوں ہر اس بندے کو میری طرف سے داد جو اس جملے پہ بولا ہے. بنانے والے بننے والے کو بنانے والے کی اندیکھی آنکھوں کی گرمی محسوس ہوئی. اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا. خالد نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے, ضائع نہ ہو جائے, اکٹھا کر کے کائنات بنا دیں. پورا انالیسس یوز کرنا ہے, گل تو ہم سمجھ آ گئے, تیز دار نہیں دینی, گل سمجھ کے پھر بولنا ہے میرے نال. چیزیں میں اکٹھی کر رہا ہوں. یہ کپڑا, یہ گھڑی, یہ روپیہ, یہ کاپی, یہ میں نے کس شے سے اکٹھا کیا؟ زندگی ہوگی مولا وسطہ رکھی ہاتھوں سے. اللہ نے حبیب کا پسینہ جمع کیا, جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے. میں قبر بھی رات تک راضی ہوں. میں گجرات آ رہا ہوں, قبر بھی رات تک راضی ہوں. مل پہ گیا, قبر بھی رات تک راضی ہوں. اللہ نے حبیب کا پسینہ جمع کیا, جمع کر کے کائنات بنانا شروع کر دی. جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے. پسینہ جمع کیا, کائنات خلق فرمائی. خلق اللہ العرش من الکراسل, حبیب یہ سب کا پسینہ لیا عرش بنایا. خلق اللہ اللوح والقلم من الصدرہ, حبیب یہ سینے بیٹینے کا پسینہ لیا لوح قلم بنائے. خلق اللہ الملائکہ من الیدائے, حبیب یہ ہاتھوں کا پسینہ لیا فرشتے بنائے. خلق اللہ الارض من الرجلائے, حبیب یہ پاؤں کا پسینہ لیا زمین بنائی. کسی اردو بولنے والے کے سر پہ قرآن رکھ, شیعہ شیعہ رہو, سنی سنی رہو, سر پہ قرآن رکھ کے کسی سے پوچھ, سر کا پسینہ پسینہ, سینے کا پسینہ پسینہ, ہاتھ کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے, پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا, پاؤں کی میل کہلاتا ہے. اللہ نے محمد کے پاؤں کا پسینہ لیا, اس سے زمین بنائی. زمین وہ مصدر ہے جس کے سینے سے اناج نکلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے. مجھے آج تک مولوی سمجھ نہیں آیا, صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے, پھر کہتا ہے میں نبی جاتا. پیچھے بیٹھے ہو میرے ابھی تک سال آ رہے ہو, بولے ہاتھ جاؤ ہائے صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے. مولا اسلام دے دے, پھر کہتا میں نبی تو نے بھی ایسا کام کیا گیا. تو کلمہ پڑھنے والا, وہ کلمہ پڑھانے والا, تو دین سیکھنے والا, وہ دین سکھانے والا, تو قرآن سمجھنے والا, وہ قرآن سمجھانے والا, تو صدقے والا, وہ ہدیے والا. تو صدقے والا, حکم دے رہا ہوں جو بندے ذاکر حسین کا احترام سمجھتے ہو انہیں ذاکر حسین من کے حکم دے رہا ہوں. ساتھ والا بندہ نہ بولے, اس کا ہاتھ یا شانہ ہلا کے اسے کہنا کیا سن رہا ہے. تو صدقے والا, وہ ہدیے والا, تو زکات والا, وہ صلوات والا. شاباش بیٹا, شاباش بیٹا, سارے سارے ہائے. تو صدقے والا, وہ ہدیے والا, تو زکات والا, وہ صلوات والا. کہہ دوں جملہ, حق کو نہیں گئی طبیعت. ہاں جی جی کہہ دو. برابری کہاں سے؟ تو رضی اللہ, وہ صلی اللہ. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے برابری کا, کوئی تصور نہیں ہے برابری کا. تو رضی اللہ, وہ صلی اللہ. حبیب کو بنایا,
یہ قیمت ہے پسینے کی. اناج محمد کا پسینہ ہے, رزق محمد کا پسینہ ہے, انبیاء محمد کا پسینہ ہے, فرشتے محمد کا پسینہ ہے. تیری اس کیا بات کی قسم ہے, اگر سیالکوٹ والے ایک تحفہ قبول کریں تو میں ایک تحفہ قبول کرنے کے لیے میرا موڈ بن رہا ہے, ایک تحفہ تمہیں پیش کر دوں. یہ میں پڑھ رہا ہوں, یہ میرا پسینہ بہ رہا ہے. کسی بندے کوئی بندہ کہے گا یار شوکت بھائی کا پسینہ بہ رہا ہے, دوسرے کی کوئی بات نہیں, صحت کی نشانی ہے, کوئی نہیں پریشانی والی گل نہیں, صحت مند بن کا پسینہ ہوتا ہی رہتا ہے. یہ میں پڑھتا ہوں, یہ ہاتھ مارتا ہوں اور انگلی میں کٹ لگ جاتا ہے. 4 بندے ابھی دوڑیں گے, ڈاکٹر کو بلا کے لے آئیں گے, ڈاکٹر صاحب بینڈیج کر دیجیے, خون بہ رہا ہے. یہ فرق ہے خون اور پسینے کا. پسینہ سارا دن بہتا رہے کوئی ارمان نہیں, خون ایک منٹ بہنا شروع ہو جائے فوراً بینڈیج کیجیے. مولوی تو اب بھی نہیں سمجھا کہ علی کیا ہے. محمد کا پسینہ اناج ہے, محمد کا پسینہ رزق ہے, محمد کا پسینہ نبی ہے, محمد کا پسینہ ولی ہے, محمد کا پسینہ فرشتے ہیں. شرم کر, جس کے پسینے کی وہ قیمت ہے وہ علی سے کہہ رہا ہے تو میرا خون میں پسینے کی یہ قیمت ہے وہ علی سے کہہ رہا ہے تو میرا خون میں تیرا خون. کیا پتہ چلے علی کیا ہے. خالق نے حبیب کو بنایا, مجھے دیکھو بیٹا مجھے دیکھ اور بھائی میرے حبیب کو بنایا, بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے. حبیب جیسا ایک اور بنا, وہ کوئی میری آئی نوکری راضی نہیں آئی. حبیب جیسا ایک اور بنایا, حبیب سے کا اعلان کر دے آنا والی اندر نور الواحد. 1 کے 2 بنائے, 2 کے 5 بنائے, 5 کے 14 بنائے. اللہ تیرے ناتھن سلامت رکھے. 1 کے 2 بنائے, 2 کے 5 بنائے, 5 کے 14 بنائے, اور اتنے سلیقے سے بنائے 1 جمع 4 برابر ہے 5. سمیٹو تو 5, پھیلاؤ تو 14. یہ 5 انگلیاں ہیں, یہ ان انگلیوں میں اسے تقسیم کر دی ہے. یہ گنو اپنی انگلیوں کی اس تقسیم کو گنو. یہ کھانے میں نے نہیں بنائے, اس نے بنائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. سمیٹو تو 5, پھیلاؤ تو اور پھر وہ بندہ بے نیاز ہو کے آیا ہے. وہ بندہ ذکر حسین بیٹھے ہی نہیں بولے. بنائے 2 کے 5 بنائے, 5 کے 14 بنائے. 14 بنا کے اس نے فیصلہ کیا ان سے بہتر نہیں بنتے. جب بنتے نہیں پھر بنانے کیا. پھر اس نے سوچا کچھ بھی نہ بناؤں, 14 کا قبیلہ تو بناؤں, 14 کی اولاد تو بناؤں, 14 کی عزت بناؤں. بہتر بنتے نہیں, کمتر بنائے تو فن کی توہین ہے. بہتر بنتے نہیں, کمتر بناتا نہیں, بنانے بھی ضرور ہے. آخری جملہ ہے آج کے فضائل کا. بہتر بنتے نہیں, کمتر بناتا نہیں, بنانے بھی ضرور ہے. آخر اس نے فیصلہ کیا 14 کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں. 14 کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں. محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا, علی کو دیکھ کے عباس, محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا, علی کو دیکھ کے عباس بنایا, حسن کو دیکھ کے قاسم بنایا, سیدہ کو دیکھ کے سیدہ کو دیکھ کے سیدہ بنائی. دیکھتا گیا بناتا گیا, دیکھتا گیا بناتا گیا, دیکھتا گیا بناتا گیا. 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر بنا. اتنا پڑھنا تھا مجھے, اتنا اللہ کرے کدے نہ ہوگا, اتنا سفر درکار تھا مجھے. جنازہ برآمد ہونا ہے,
انہوں نے تو کہا اکبر کا جنازہ ہے، پتہ نہیں اکبر کا ہے یا حسین۔ آخری درس ہے، گن کے 5 سے 7 منٹ میں نے پڑھنا ہے، شہادت نہیں پڑھنی، تیاری کا جملہ پڑھنا ہے، پڑھی بھی نہیں شہادت، عرصہ ہو گیا۔ جو لوگ پرانے ادادار ہیں وہ جانتے ہیں آخری مرتبہ 1998 میں 7 محرم کو کھاڑ لاہور میں 56 منٹ حسین کے اکبر کی شہادت پڑھی تھی۔ روتے روتے ایک سید آدھی اکبر کو پیاری ہو گئی، ماتم کرتے 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 بی بی گری، ہسپتال تک نہ پہنچ سکی، اکبر کو پیاری ہو گئی۔ سیالکوٹ والوں گجران والوں اکبر کی قسم میں 12 محرم کو اس کے بچوں کے پاس فاتحہ پڑھنے گیا، مجھے کہنے لگے ہمیں مبارکباد نہیں دیتے تھے۔ تیرے پتر جیون تابوت برآمد ہوگا، کس طرف سے تابوت برآمد ہوگا؟ سامنے سے تابوت آئے گا، میں 4-5 منٹ پڑھ لوں، جلدی نہ کرنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ بڑی دور سے آئی ہوئی ہے اکبر کی ماں، صرف یہ جنازہ دیکھنے کے لیے۔ جی یار تو جوان ہے، ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی، ابھی میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، اب تیری یہ حالت ہو گئی ہے، لے چل مجھے، یہ اس قلم سے کربلا تک لے چل مجھے۔ یہ وہ اکبر ہے جس کی بہن نے 1600 میل کے سفر میں 70 مرتبہ سجاد سے پوچھا ہے اس موڑ پہ رو لوں؟ اس بازار میں رو، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے تیاری کا ایک جملہ، نہ میں پڑھ سکتا ہوں شہادت، نہ تو سن سکتا ہے شہادت۔ کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اکبر کی شہادت شروع کروں، اکبر پر تیاری شروع کروں، اکبر کی اماں ام لیلہ سلام اللہ علیہ کا ایک حکم مردوں تک پہنچا کے مستورات ماں بہنوں سے منت کر رہا ہوں، انہیں سمجھ آ جائے ٹھیک نہ ہے کوئی بات نہیں، آپ میری یہ بات توجہ سے سنیے گا۔ اکبر کی اماں فرماتی ہے کسی مجلس میں میرے اکبر کا مصائب پڑھا جائے اور کوئی نہ روئے، میں اس کا نام لے کے کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا کیا؟ جی اور سیدزادہ تو نے میرے اکبر کی جوانی جو نہیں دیکھی تھی، تو نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی تھی، تو نے میرے اکبر کی آنکھیں جو نہیں دیکھی تھی۔ 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا، 5 دن خیرات کی حسین نے، 5ویں دن حسین آیا 5 جیسی بہن کے پاس، اکبر بہن کی گود میں رکھا، بہن کی گود میں رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے حسین فرماتے زینب لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دوں گا۔ شاباش، جوان تیاری کرو، جوان تیاری کرو۔ فرماتے زینب لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لوں گا، امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کر دوں گا۔ دیا کب 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا جنگل، پیاسی بہن کا خیمہ، دیا کب شعبان 15 شعبان 42 ہجری، مانگا کب 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا جنگل، پیاسی بہن کا خیمہ، لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین بہن کے خیمے کے در پہ آ کے فرماتے عالیہ آج سے 18 سال پہلے میں نے کوئی شے دیکھی، میری امانت واپس کر۔ علی کی بیٹی کی آواز اکبر میرے قریب آ، تیری سہائے کی قسم ہے اگر تو ہائے نہ کرتا اس جملے پہ میں کبھی اگلا جملہ نہ کہتا۔ ہاں بار بار سیالکوٹ شہر سے مجھے یہ کہا گیا شوکت بھائی آپ سخت پڑھتے میرا یہ نہیں تھا میں نرمی سے 2 جملے کہہ دوں، کوئی روئے نہ روئے اس کا اپنا مقدر ہے، میں تو اکبر پڑھ رہا ہوں۔ اب ہائے کر دی اس مومن نے تو پھر میں کہنے لگا یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میں قوم کی ملکہ کے دربار میں اکبر کی شہادت پڑھا تھا، میں نے جملہ پڑھا کہ حسین نے کہا کوئی شے نہیں تھی، ایک بندہ بیچ مجمع میں کھڑا ہوا اس نے کہا کوئی شے کیوں، اکبر کا نام کیوں نہیں لیا؟ علامہ حسن عسکری مہدی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسین اندر سے غریب ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جڑے ماتمی ہو اور جڑے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ مارو سینے پہ، اور میں نے جی حسین اندر سے غریب ہو گیا، اکبر کا نام لے سکا۔ فرماتے آج سے 18 سال پہلے
میں نے کوئی شے دی تھی، میری امانت واپس کر۔ علی کی بیٹی کی آواز اکبر جی اماں میرے قریب آ۔ جوان بیٹا ماں کے پاس آیا، اکبر کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں رکھا، حسین کے ہاتھ میں رکھ کے علی کی بیٹی نے کہا حسین تو نے مجھے کتنے دن کا دیا تھا؟ غریب نے کہا 5 دن کا۔ علی کی بیٹی نے کہا میں کتنے دن کا دے رہی ہوں؟ او میں صدقے تیرے ماتم دو۔ غریب نے کہا میں کتنے دن کا دے رہی ہوں؟ غریب نے کہا 18 سال کا۔ علی کی بیٹی نے ہاتھ باندھ کے کہا حسین امام بن کے بتا مٹی میں کھیلنے کی عمر 5 دن کی ہوتی ہے یا 18 سال کی؟ غریب نے کہا زینب 5 دن کی۔ اب میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جس کے پاس ہاتھ ہوا اور سینے میں نہ آیا۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین دھیان سے لے جا، تو نے 5 دن کا دیا، میں نے 18 سال تک اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی۔ میں 18 سال کا دے رہی ہوں، میرا اکبر مٹی میں نہ ملے۔ کرتا ماتم زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کرتا ماتم 2 جملے اور پڑھنے میں نے۔ حسین میں 18 سال کا دے رہی ہوں، میرا اکبر مٹی میں نہیں ملا دینا۔ شیعو اکبر کی جوانی کی قسم، عباس کے بازوؤں کی قسم، 4 سال کی بوڑھی سیدزادی کے بالوں کی قسم، زخمی سیدزادی کے کانوں کی قسم۔ اب کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ۔ ممبر حسین بادشاہ کا ہے، میں ممبر پہ کلمہ پڑھ چکا ہوں، جس بندے کی جو دعا رکی ہوئی ہے میں اس ملک میں کم از کم 40-45 وہ بچے جانتا ہوں جو بے اولاد تھے اور میں نے نام لے کے ان سے کہا اس جملے پہ دعا مانگو اور ماتم کرو، اولاد نہ ہو میرا گھر بار پکڑ لینا، آج ان کی چھولیاں آباد ہیں۔ میری جس ماں کی، جس بہن کی، جس بیٹی کی، جس بزرگ کی جو شرعی دعا رکی ہے ممبر پہ ہاتھ باندھ کے اکبر کا جنازہ آنے والا ہے، اس جملے پہ دعا مانگنا۔ اکبر کا غریب بابا ساتھ آیا ہوا ہے، اکبر کی ماں پردے میں آئی ہوئی ہے، اکبر کی بہنیں پردے میں آئی ہوئی ہے، اکبر کی پالنے والی پھپھی پردے میں آئی ہوئی ہے، اکبر کی ماں تمہاری لباس قبول کر کے جائے گی، اگر ماتم نہ کر سکو تو میں حکم دے رہا ہوں سر چھپا لینا۔ اور شیعو اکبر کی جوانی کی قسم کھاتے تھے، کربلا کے میدان میں کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے 3 بار بلایا ہو، بھیجا پھر بلایا، پھر بھیجا پھر بلایا، 3 بار بھیج کے بھی بلایا۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، کربلا کی تاریخ کا اکیلا جوان ہے اکبر جسے حسین نے 36 مرتبہ بھیجا ہے، 36 مرتبہ بلایا ہے، بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے داڑھی چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے ہاتھ چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے ماتھا چومنے دے، جو ماتم نہ کر سکے تو اکبر کی ماں سے معافی مانگ لے۔ 36ویں مرتبہ حسین فرماتے جا اکبر اللہ کے حوالے۔ اکبر کہتا نہیں بابا پہلے امام بن کے وعدہ کرو، اب میں جاؤں تو مجھے آواز نہیں دو گے۔ حسین فرماتے اکبر میرا وعدہ میں آواز نہیں دوں گا۔ اکبر گھوڑے پہ آیا، حسین کا سر اٹھا، اکبر کا گھوڑا چلا، حسین کے قدم اٹھے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے۔ اکبر کا مر کوئی نہیں جاتا، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے۔ سیدزادے معاف کر دینا، اکبر نے گھوڑے کو لگائی، حسین نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے کمر کے ساتھ باندھا، کمر کے ساتھ باندھ کے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ جو ماتم نہ کر سکے سامنے سے کر رہے، حسین کے دوڑنے کی دیر تھی، کربلا کی زمین میں نظر آیا، محمد کا تاج اڑ گیا، فرشتے
کا مطلب ہے بخو نہیں پڑھیا جانا قرآن کی قسم بندے مر جاتے ہیں میں تین کی دسا آ رکھ میرے سر سے قرآن علامہ دیوبندی فرماتے کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی کو پتا ہے سلام والے کی قسم ہے میرا جوان بھائی شہید ہو گیا 18 سال کا نشانی وغیرہ ان بچوں کو پتا ہے میرا 18 سال کا بھائی شہید ہو گیا حسین کی قسم ہے جنازے تک ہم نے اپنے بابا کو بتائی نہیں میرے بابا لوگوں سے پوچھتے تھے تم لوگ کیوں رو رہے ہو ہمارے گھر کیوں آ رہے ہو یہ رونے کی آوازیں کیوں ہیں ہم نے اپنے باپ سے چھپایا اور یار لوگ باپ کو تسلی دیتے ہیں کسی کا جوان مر جائے لوگ باپ کو تسلی دیتے ہیں تو پوچھا تو میں نے آخیا پڑھ سکتے میں ممبر تک آخر میں پورے سیال کوٹے جڑا بندہ کا جملے کا ماتم نہ کرے مجلس کے بعد مسلح بچھا کے 2 رکعت پڑھ کے اکبر کی ماں سے معافی مانگے کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین جو پوچھ رہا تھا میرا اکبر کہاں ہے جواب میں کوئی تماچے مار رہا تھا کوئی تازیانے مار رہا تھا کوئی غریب کو نیزہ مار رہا تھا کوئی سلوار کا دستہ مار رہا تھا کسی جوتے نے حسین کی زلف میں تماچے مارنے شروع کیے اور غریب کا دست دکھا دو اور مجھے اکبر کی زیارت کرا دو اور میرے نانا کی شکل جی حوصلہ ختم آخری آدھا منٹ نہیں سو سکتا یہ نہیں بٹھا لو گاجی کا واسطہ بٹھا دو اکبر کا واسطہ بٹھا دو جی بس آخری جملہ بس آخری جملہ بڑا تو سنے گا تو بڑا میں چل جے تیرا مرن دے لے زندگی کا میں بڑا برداشت کیا میرا دل نہیں سی میں کئی باری سیال کوٹ والے آخر تو سخت پڑتا ہے میرا دل نہیں سی جی آدھا خضر نبی فقیر ہو گیا میری اوقات کی ہے اور جی تیرا مرد دل ہے اور میں ممبر تو پہ آخنا بھائی جہے بندے کی کوئی 100 سال کی دعا رکی ہوئی ہے اگلے جملے میں دعا منگی قبول نہ ہوئے منفا نہیں یوں جا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا میرا اکبر کہاں ہے کتے شامی ٹولیوں میں کھڑے ہوئے یہاں سے آواز اکبر یہاں ہے حسین یہاں سے آواز اکبر یہاں ہے حسین بائیں چلا سامنے سے آواز اکبر یہاں ہے حسین سامنے چلا ایک مستور کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں آیا تابوت برآمد ہوگا اب تک میں نے پڑھا ہے تو مردوں کے لیے ایک جملہ میں نے ان کے لیے کہ جو پردے میں بیٹھی ہے صبح سے رونے کے لیے کہ جن کے درمیان پتہ نہیں کہاں اکبر کی پالنے والی آئی ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں اکبر کی بہن بیٹھی ہوئی ہے اللہ جانے کہاں 4 سال کی سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا ہوگا اللہ جانے کہاں زینب ماتم کر رہی ہوگی اللہ جانے کہاں لیلا کے بال کھلے ہوئے ہوں گے اللہ جانے کہاں فضا ماتم کر رہی ہوگی ایک جملہ ان کے لیے پڑھ کے ممبر میں چھوڑ رہا ہوں 70 لاشیں کربلا کے میدان میں یوں اٹھائے حسین نے اکیلا اکبر ہے جسے یوں اٹھایا سینے سے سینہ داڑھی سے داڑھی چہرے سے چہرہ پاؤں سے پاؤں ملے ہوئے حسین اکبر کو لا رہا تھا خیمے کی طرف اکبر کا سر تھا باپ کے سرانے پہ حسین اکبر کو لا رہا تھا خیمے کی طرف 5 قدم پہن کر خیمہ رہ گیا یا اچانک غریب
میں دیکھا اکبر کا ساتھ دھڑکنا شروع ہوا. اکبر کے چہرے پہ موت کی دردی شروع ہوئی. تو رو نہ رو, بس اسی جملے پہ جنازہ لے آنا, میں چھوڑ رہا ہوں. اکبر کے چہرے پہ موت کی دردی دیکھی حسین نے کربلا کی زمین کو سلا کے تو ہاتھ